ماشاءاللہ حضرین گرامی، آپ بڑی دیر سے بڑی محبت سے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی اس محبت کو اور آپ کے اس خلوص کو اور آپ کے اس دل جمی کے ساتھ بیٹھنے کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت تک پہنچائے۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ استاذ العلماء مفتی پاکستان حضرت علامہ ظفر اللہ ظفر صاحب ہمارے اندر تشریف فرما ہوئے، ویلکم کرتے ہیں۔ علامہ صاحب بہت ہی پیارے انداز میں خطاب سے ہمارے دلوں کو منور و روشن کر رہے تھے۔ شاعر کہتا ہے کب، کیسے، کہاں، کس کو خبر؟ بیٹھے ہو؟ کب، کیسے، کہاں، کس کو خبر؟ کون ہے تو، کیا ہے؟ حضور کی شان بیان کی جا رہی تھی۔ اللہ رب العزت کے پیارے مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کیسی بلندیوں پر پہنچے اور آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام علماء کی موجودگی میں حدیث پاک کا مفہوم عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام معراج کی رات آسمان پر گئے۔ ادھر کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی صفت کی تجلی دیکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ رب کائنات نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اس وادی مقدس میں بلایا، رب کائنات اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، موسیٰ فخلا نعلیک، اپنے جوتے اتار دے، اپنی نالین اتار دے۔ نالین اتر گئی۔ موسیٰ علیہ السلام صفاتی تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، برداشت نہ کر سکے۔ اب آج معراج کی رات میرے آقا آسمانوں پر پہنچ رہے ہیں، ادنا کے مقام پر پہنچ رہے ہیں، کعبہ کا حسین سے آگے اللہ رب العزت کے پیارے مصطفیٰ اللہ کی قربت میں جب پہنچتے ہیں، رب کائنات کے پیارے مصطفیٰ سدرۃ المنتہا سے آگے جانے لگے۔ رب کائنات کے مصطفیٰ دل میں خیال لاتے ہیں کہ موسیٰ پہاڑ پر گئے تھے، جوتے اتار دینے کا حکم ہوا تھا، آج میں کعبہ حسین کی بلندیوں پر جا رہا ہوں، نالین کہاں اتاروں، جوتے کہاں اتاروں؟ جب اللہ رب العزت کے پیارے مصطفیٰ نے یہ خیال کیا، تصور ذہن میں لگایا کہ میں جوتے کہاں اتاروں؟ موسیٰ کو حکم ہوا جوتے اتار دینے کا، میں جوتے کدھر اتاروں؟ بلندیوں پر پہنچا ہوں۔ دوستو اب سنیں اپنے پیارے مصطفیٰ کا مقام۔ رب کائنات کی بارگاہ سے آواز آئی، اے موسیٰ، اے پیارے محمد، وہ موسیٰ تھے، تو میرا محمد مصطفیٰ ہے، تجھے یہ دکھانا چاہتا ہوں، تجھے یہ مقام و مرتبہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں سب نبیوں کا مقام ختم ہو جاتا ہے، وہاں تیری جوتی کا مقام شروع ہوتا ہے۔ یہ ہے میرے آقا کا مقام۔ میرے مصطفیٰ سب نبیوں سے اعلیٰ، بلکہ مصطفیٰ کے نالین مبارک بھی اعلیٰ۔ نالین مصطفیٰ ساتھ لے کر گئے۔ شاعر کہتا ہے کب، کیسے، کہاں، کس کو خبر؟ کون ہے تو، کیا ہے؟ ادراک سے بالا ہی تیری حمد و ثنا ہے۔ کب، کیسے، کہاں، کس کو خبر؟ کون ہے تو، کیا ہے؟ ادراک سے بالا ہی تیری حمد و ثنا ہے۔ محمد کو ہے فخر کہ محبوب ہے تیرا، محمد کو ہے فخر کہ محبوب ہے تیرا۔ میرے مولا تیرا یہ تعارف کہ تو محمد کا خدا ہے، محمد کو ہے فخر کہ محبوب ہے تیرا۔ میرے مولا تیرا یہ تعارف کہ تو محمد کا خدا ہے۔ اب اپنے ہاتھوں کو باہر نکالیں، سستی کی چادر کو اتاریں اور ایک اعلان بھی سماعت کرتے جائیں۔ 24 فروری اسی 28 چک میں اسلام محمد اسلام آرائی صاحب کے ڈیرہ پر بہت بڑی محفل منعقد ہو رہی ہے، جس میں بہت سارے سراخان بھی تشریف لا رہے ہیں اور لاہور سے مہمان خصوصی بھی خطاب کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ ہی
فیصل آباد سے ایک بہت بڑے ثناخان تشریف لا رہے ہیں. عورتوں کے لیے پردے کا انتظام بھی ہوگا. بروز اتوار 24 فروری کو اس پروگرام میں شرکت کر کے پروگرام کی رونق کو دوبارہ کریں. اب اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور سستی کی چادر کو اتارتے ہوئے حضرت علامہ مفتی محمد ظفر اللہ ظفر صاحب کے خطاب کو سننے کے لیے اپنے سینوں کو بسا لیں تاکہ اپنے سینوں میں کچھ سمو سکیں. ہاتھوں کو بلند کر کے استقبال کریں اور آپ کا نورانی خطاب سنیں. نعرہ تکبیر! سبحان اللہ. بہت ہی مزہ آ رہا ہے. آپ محبت سے بیٹھے, دل جمی کے ساتھ بیٹھے. آپ کی اس محبت کو میں اپنے دل میں سمو رہا ہوں اور خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ اتنی محبت کے ساتھ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ خلافت! نعرہ حیدری! سیدی مرشدی! سیدی مرشدی! استاذ العلماء! استاذ العلماء! بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا فی مقام آخر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا رسول محتشم شفیع معظم منبع جود و سخا پیکر لطف و عطا مالک ملک خدا موتی جملہ عطا آفتاب خدا احمد مجتبہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے. دعائے کہ اللہ تعالیٰ سا سارا دی حاضری اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کلام پاک صحیفہ نور کتاب رحمت قرآن عظیم الشان دے اندر انسان دی کامیابی اور انسان دی کامرانی دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ذرائع بیان فرمائے ہیں. جس دے وچوں سب تو پہلا ذریعہ انسان دی کامیابی اور کامرانی دا ایمان ہے. ایمان اگر بندے دے کول موجود ہے, ایمان دی دولت, تو انسان نو کامیابی اور کامرانی دے نال ہمکنار کیتا. ویسی اگر انسان دے کول ایمان دی دولت نہیں, قارون دا خزانہ بھی کیوں نہ ہوئے پیا, دنیا دے تمام خزانہ دیاں چابیاں ہی دے کیوں نہ ہاتھ دے وچ کیوں نہ ہوئے پیا, کامیابی اور کامرانی اس نو نہیں مل سکتی. بادشاہ کافر آئی, رستے دوتے باون والا فقیر مشرف با اسلام آئی. بادشاہ نے فقیر کو لو پوچھے کہ امیر تو ہے یا امیر میں ہاں؟ تو اس فقیر نے آکھا امیر بندہ کس بنیاد تے ہوں دے؟ بادشاہ آکھا جس کو لو دولت ہوئے وہ امیر ہوں دے. تو فقیر آکھے اگر دولت والا بندہ امیر ہوں دے تو مت امیر میں ہاں. بادشاہ کا ایک اس طرح دولت میرے کولے, خزانہ میرے کولے, استبل ہاتھی تے گھوڑے میرے کولے, لمبی لمبی گاڑیاں تے اچھیاں اچھیاں ماڑیاں او میرے کولے, تو کس طرح آدھیں کہ امیر میں ہاں؟ اس کا بادشاہ سلامت. اصل دولت کیڑی ہے؟ اصل دولت پیسہ نہیں, اصل دولت دولت ایمان ہے. او دولت تیرے کول کوئی نہیں, او ایمان علی سونی دولت اللہ تعالیٰ نے میرے سینے سجائی ہوئی ہے. لہذا تو امیر نہیں, امیر میں ہاں. الحمدللہ اساں اس شامیانے دے تلے, چھتری دے تلے جتنے سنگی ساتھی بھی حاضر موجود بیٹھے ہیں, سادے وچ کوئی بھی غریب نہیں. اساں سارے امیر ہیں اس واسطے کہ سارے سینے دے وچ اللہ تعالیٰ نے وہ دولت رکھی ہے جیڑی دولت امریکہ دے صدر کو لی کوئی نہیں, جیڑی دولت ہندوستان دے خزانہ چ بھی کوئی نہیں, حکومت کو لی کوئی نہیں. وہ دولت اللہ تعالیٰ نے تیرے میرے سینے دے وچ سجائی ہے. تا ایمان دی موجودگی اے انسان دی کامیابی دا بہت بڑا سبب اور راز ہے. دوسرا انسان دی کامیابی دا راز کیے ہوئے, انسان دی کامیابی کس نال ہو سی؟ دوسری انسان دی کامیابی دا راز نیک عمل. یہ دی آڑی کمی آ گئی بہت زیادہ. نیک اعمال اے انسان دی کامیابی دا بہت بڑا ذریعہ ہے. نیک اعمال انسان دی کامیابی دا بہت بڑا
سبب ہے۔ مشکاہ شریف دے وچ موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھا اس کو جنت دی چابی آ گئی۔ ایک بندے نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جب چابی آ گئی تو صاف ظاہر ہے جس کو چابی ہو سی وہ تالا بھی تو کھول سکتے، جس کو جنت دی چابی آ گئی وہ جنت دا تالا کھول گن سی۔ دیگر اعمال دی کیڑی ضرورت ہے، نماز دی کیڑی ضرورت ہے، دیگر نیکیاں کرنے دی کیا حاجت درپیش آسی، جس کو کلمہ موجود ہے، کلمہ جو پڑھ کے چابی آ گئی۔ تو مشکاہ شریف دے موجود ہے لہو اسنان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چابی نال صرف دروازہ نہیں کھلدا بلکہ چابی دے دندانے سلامت ہو میں، چابی دے دندے ٹھیک ہو سن تاں دروازہ جو تے لگا ہویا تالا کھل سی۔ اگر چابی دے دندے سلامت نہیں ہیں تالا نہیں کھل سکتا، ایک دندہ بھی مسولہ ہویا ہوئے تالا نہیں کھلدا۔ کلمہ جنت دے دروازے تے لگے ہوئے تالے دی چابی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیک اعمال اس چابی دے دندانے ہیں۔ اگر اسا نماز دی پابندی نہ کی تھی اس چابی دا ایک دندہ مسولہ ویسی، اگر ایک دندہ مسولہ گیا تالا نہیں کھلنا۔ تو اس واسطے نیک اعمال یہ انسان دی کامیابی دا بہت بڑا ذریعہ اور بہت بڑا سبب اعظم ہے۔ تیسرا انسان دی کامیابی دا راز کیوے اس مختصر وقت ہے۔ تیسرا انسان دی کامیابی چاہے دنیا چاہے آخرت، تیسرا انسان دی کامیابی دا راز ہے دل دی صفائی۔ دل صاف ہو سی تاں کامیابی ہو سی، دل اگر میلا ہویا کامیابی نہیں ہونے لگی۔ بندہ کمرے چ داخل تھی ہے، اس کمرے دے داخل ہو کے ڈٹھا ہے کہ میز دے ہوتے دھوڑ گرد و غبار ہے، چار پائیاں دے ہوتے مٹی پڑی ہے، سفیل، کانس، کپڑے، چادراں ساریاں مٹیاں دھوڑا نال بھریاں بھریاں۔ فوراں اس دا ذہن کیڑے پاسے ویسی کہ کمرے دی کئی کھڑکی کھلی رہ گئی ہے، کمرے دی کئی کھڑکی کھلی رہ گئی ہے۔ اس واسطے کمرے دے وچ گرد غبار اور کمرے دے وچ مٹی آئی پئی ہے، گاندھی سے واسطے آیا پہ ہے۔ اس نٹھے دبا کی کھڑکی کھلی آئی، کھڑکی بند کر چھوڑی، اس باروں طوفان گلدا رہیا، ہوا چلدی رہی، ہو ہی نہیں سکتا کہ کمرے دے وچ مٹی ونجے دھوڑ ونجے، کیونکہ کھڑکی جو باندھے دل دیاں چار کھڑکیاں، ایک کھڑکی دل دی آنکھیں، دوسری کھڑکی دل دی کانے، تیسری کھڑکی دل دی منہ زبان ہے، چوتھی اور آخری کھڑکی دل دی دماغ ہے۔ کمرے دی کوئی ایک کھڑکی کھلی ہوئے کمرہ گرد آلود ہو ویندے، کمرہ غبار آلود تھی ویندے، کمرہ دھوڑ نال بھریچ ویندے، کمرہ میلا تھی ویندے۔ دل دیاں چار کھڑکیاں ہیں، اگر ایک کھلیاں رہیاں اس پاسو اللہ نے منع کیتا ہے کہ انہوں بند کرنا ہے، اس پاسے اگر انسان انہوں کھلے سی، کمرے دیاں کھڑکیاں کھلیاں ہوئیں کمرہ میلا، دل دیاں ایک کھڑکیاں کھلیاں ہوئیں دل انسان دا زنگ آلود ہوئے سی، دل میلا ہو گئے سی۔ کیڑی کھڑکی ہے؟ پہلی آنکھ۔ اللہ نے انہاں چیزاں کو دیکھن تو منع کیتا ہے، آنکھ اس پاسے اگر موجود رہی، دیکھنی دیوچ مشغول رہی، سمجھو کہ ایک کھڑکی غلط پاسے کھل گئی ہے، تے کھڑکی کھلی ہوئی ہوئے گرد آلود ہوئے سی دل۔ کان اللہ نے منع کیتا ہے، سوتان ملعونان، موسیقی تو گلوکاری تو گانے بجانے تو، اگر کان اس پاسے کھلا رہ گیا دل گرد آلود تھی دراسی، زبان گلہ، غیبت، جھوٹ اس پاسے کھلی رہ گئی، سمجھو کہ زبان علی کھڑکی کھلی ہے۔ زبان دی کھڑکی نو بند کرنا پوسی، دماغ دی کھڑکی غلط تصورات اور غلط سوچاں تو بند کرنی پوسی، دل نو اگر صاف رکھنا ہے تو کھڑکیاں بند کرنی پوسی۔ اسی آستے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں لکھا ہے کہ گوش بندو، مثنوی فارسی، گوش بندو چشم بندو لب بند کر نبینی سر حق برما خدند۔ مولانا روم علامہ اقبال دا پیر مرشد ہے، اس آکا گوش بندو کان بند کرنے پوسے، چشم بندو آنکھ بند کرنی پوسی، لب بند تے زبان غلط
گفتگو والے پاسوں بند کرنی پوسی گر نبینی سر حق پر ما خدنگ اگر یہ چاروں دیاں چاروں کھڑکیاں بند ہو گئیاں وقت تیرے دل دی صفائی بھی ہو ویسی تے اللہ دے انوار و تجلیات بھی تیرے دل دے نازل تھی من لگا یہ دل نو صاف رکھا یہ انسان دی کامیابی دا بہت بڑا راز ہے اگر دل صاف نہیں دل میلا ہے کامیابی نہیں مل سکتی پرانے زمانے دے وچ گلی دے وچ یہ اصلاح معاشرہ ہے اس چیز دی آج سن ضرورت ہے جڑیاں ساریاں معاشرتی خرابیاں اس پاسے علماء نو چاہیے ہے اسانو چاہیے کہ نشاندہی کرنی چاہیے پرانے زمانے دے وچ گلی دے وچ بندے چکر لا کے ایک آواز دین دیا کہ برتن کلی کرا لو بچہ ویند آئی برتن چاہ کے اے جی کلی کر دو وہ برتن نو کس طرح کلی کرے دیا جڑے پرانے عمر رسیدہ لوگ موجود ہیں انہوں نے پتہ ہو سی کہ انہوں نے کول ایک بٹھی ہوندی آئی بٹھی دے وچ کولے ہوندے انگارے انہوں نے کول ایک مشک ہوندی آئی ہوا اس نال کے آجی سٹیں دے اگ بھڑک اٹھ دی آئی اس دوتے وہ برتن رکھ دیا برتن نو گرم کر دیا گرم کرتے 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 جلے مکمل برتن گرم ہو ویند آئی اس کو بعد کلی کرنا شروع کریں گے اس کو بعد رنگ کرنا شروع کریں گے اس کو لوگ کہیں پوچھا بھئی اس دی کیے وجہ ہے بھئی اس برتن نو پہلے گرم کیوں کریں دے ہو بعد اس کیوں رنگ چڑھیں دے ہو تھڈو رنگ چڑھو سکتا تھڈو رنگ نہیں چڑھ سکتا پہلے گرم کر کے لگی ہوئی میل لہامنی پوسی پچھے نما رنگ چڑھ سی یہ پہلے لگی ہوئی دل دے ہوتے جو میل ہے اس نو اتارنا پوسی اس نو ختم کرنا پوسی یہ دل دی میل کس طرح ختم ہو سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کپڑا میلا ہو جائے اسے پانی کے ساتھ صاف کیا جاتا ہے اگر جسم ناپاک ہو جائے اسے پانی کے ساتھ پاک کیا جاتا ہے اگر بدن ناپاک ہو جائے برتن ناپاک ہو جائے اسے پانی کے ساتھ پاک کیا جاتا ہے سقالت القلوب ذکر اللہ اگر دل دا ویڑھا ناپاک ہوگی اللہ دے ذکر نال صاف کی جا سکتا دل دا ویڑا اللہ دے ذکر نال صاف یا حیو یا قیوم دی ضرب لگی لا الہ دی ضرب لگی خود بخود اس دل دے وچ صفائی آوے خود بخود دل صاف اور شفاف ہو ویسی آج اعتراض کیتا ویندے فلانا بندہ ٹھیک نہیں فلانا او ٹھیک نہیں او ٹھیک نہیں ایک اشفاق احمد تجزیہ نگار ہے پتہ نہیں زندہ ہے یا فوت ہو گئی ہے وہ کتاب اپنی زاویہ ہے اس کی کتاب ہے اس دے وچ اس لکھا ہے بھی اگر کہیں دے ایک انگلی کرے سو کہ او بندہ ٹھیک نہیں یہ ترائے انگلیاں تے دھر اشارہ کرے گی تو پہلے اپنا محاسبہ کر اساں دے او ٹھیک نہیں او ٹھیک نہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف وچ لکھا بالا خانے دے ہوتے چوبارے دے ہوتے کہندا گھر رہی عورت اٹھی چی اس نے اپنی ونڈو دے وچ وہ جھانک کے ڈٹھا کھڑکی دے ہوتے شیشہ لگا ہویا آئی اس شیشے چو ڈٹھا اس آکا اپنے خامد نو کہ نہ گھر آلہ دے کپڑے صاف نہیں دھوتے کھڑوتے آج وانی کے دینہ نو آک اپنے کپڑے صاف دھوتے کرو اس آکا ٹھیک ہے میں دسا دے سانی صبح ہوئی اس نے کیا جی عورت اٹھی جی اسا کا لگتا ہے کہ تے انہوں طریقہ نہیں سمجھایا کپڑے آج بات میلے ہیں اسا کا میں بھول گیا تیسرا دن ہویا عورت اٹھی جی اسا کا لگتا ہے تے نہیں دسا انہوں طریقہ کپڑے آج بات میلے نے نہ دے چوتھے دن عورت دے اٹھی جن تو پہلے اس خامد نے کیا کیتا اس اپنی گھر دی ونڈو دی کھڑکی دا شیشہ صاف کیتا جا عورت اٹھی چی اسے ڈٹھا ہو سکا آج کپڑے انہوں نے صاف دھوتے ہوئے لگتا ہے تے انہوں نے طریقہ دس ہے لگتا ہے انہوں نے کوئی ساپن استعمال کیتا ہے کوئی کیمیکل دی چینجنگ آجی کوئی صرف نوہ استعمال کیتا نہیں آج کپڑے صاف ہیں اس خامندہ کہ نادان نہیں کپڑے ہوئے ہیں دھومن آلے ہوئے ہیں طریقہ ہوئے ہیں ساپن ہوئے لیکن اس کا ایک ہی مقصد ہے پہلے صاف نہ دے آج صاف کیوں نظر آتے پہنے اس کا کپڑے انہیں یار دھوتے ہوئے پہلے تیری اپنی گھر دی کھڑکی دا شیشہ میلا ہائی تین انہاں دے کپڑے میلے نظر آنے آج تیری اپنی گھر دی کھڑکی دا شیشہ صاف ہویا کھڑوتے تین انہاں دے کپڑے صاف نظر آتے پہنے بس دل دی کھڑکی دا شیشہ اگر میلا ہویا معاشرہ سارا خراب نظر آسی کلمہ گو مسلمان سارے عیبدار نظر آسن اپنی دل دی کھڑکی دا شیشہ صاف ہویا سارے دے سارے مسلمان صاف نظر آمن لگ ویسن ٹھیک آقا کہ صوفی بزرگ نے کار صاف تو دل دا ویڑا وطنو سارے دا سارا معاشرہ صاف تے شفاف نظر آسن نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری اپنی خودی مٹاونی کو سی
کبر ختم کرنا ہوگا، تکبر سے دوری کرنا ہوگی. آجزی اور انکساری اللہ کو پسند ہے. آجزی آئے گی، انکساری آئے گی. نہاد شاخ پر بے وسر پر زمین، وہ شاخ کتی بھی نہ جھک سی جس شاخ تے پھل نہ ہو سی. ہمیشہ وہ شاخ جھک دیئے جس دو تے پھل لگی ہوئے. اللہ دے ہاں، اللہ دے حضور، اللہ دی بارگاہ دے وچ بندہ او جھک دے جس دو تے آجی تے انکساری دا پھل لگا ہوئے. دل دا بیڑا صاف ہو گیا. اس تو بعد تیسرا انسان دی کامیابی دا نقطہ کہے کہ کہ نیک اور مرشد کامل دی نسبت حاصل ہونا. پہلا ایمان، دوسرا انسان دی کامیابی دا راز نیک عمل، تیسرا انسان دی کامیابی دا راز صاف دل، اور چوتھا انسان دی کامیابی دا راز کہے نیک تعلق. آج المیہ سادے واسطے یہ دے کہ جس نے آکھا ہے کہ میں پیر ہوں، اساں اس نے پیر مان جتے نہیں. شریعت دی کسوٹی دوتے اس دی ناپ تول کرنے کی دیئے. آیا اس دا لباس شرع مطابق ہے یا نہیں، اس دے کم شریعت مطابق ہے یا نہیں. بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترائے دیاں دا پیدل سفر کر کے گئے کہ ایک بزرگ آئے آدن کے بڑی اس دی بزرگی مشہور ہے، فقیری مشہور ہے. ایک امان کی اس دی ملاقات کر رہا ہوں. وہ جی میں گیا، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرمائے میں پہنچا، اس نے الہات منہ کر کے تھوک سٹ دیتی. میں ملے بغیر آ گیا. میں کہا لکم دینکم ولی دین، تیری فقیری تینو مبارک ہوئے. جس دا عمل حضور دی سنت مطابق نہیں، آپ نے الہات منہ کر کے جان بوجھ کے تھوک سٹن تو منع کی دے. جس دا عمل سنت مطابق نہیں، وہ کی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں مرشد کامل ہوں. مرشد کامل اوے کہ جس دا طریقہ، جس دا سلیقہ، جس دی عادات، جس دی زندگی دا وطیرہ این ہو بہو دو بدو رو برو او بکو مو بکو سار تا پا ایڑی تا چوٹی پیرے اندر نوہاں تو گھن کے سر دے والا تک شریعت مطابق ہوئے. اوے دعویٰ کر سکتا ہے مرشد کامل دا. پھر اسے دے بارے علامہ اقبال آکائی تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنویچ لکھا بھئی اوہو جی مرشد نپے جڑا آپ توڑ پہنچ سکے، جڑا آپ دھراک مار کے دوزخ پہلے گیا کھڑوتے ہیں اتنو پل سے رابطو کنیا ٹپے سی. تو یہ انسان دی کامیابی دا چوتھا نقطہ ہے کیڑا نیک نسبت، نیک تعلق. اٹھ دی لغام چھوٹ گئی، اٹھ دی مہار چھوٹ گئی. اگو چوہا بیٹھا ہے، چوہے نے اٹھ دی مہار نہ پی دی. اٹھا کہ بھئی چلو خیر سیلف پرائز نو ریکمیڈیشن، اپنے منہ میں مٹھو بن. چوہا یادہ بھی آج اٹھ نو میں چلائی ودا جی نپی ودا جی، چلو خیر کوئی نہیں، اس نو اپنا دل خوش کرن دو. اب باندیاں چوٹپا دیکھو اٹھ دی مہار آج میں پکڑی ہوئی ہے، اٹھ آج میرے قبضے چھے. اٹھا کہ خیر چلو پتہ لگ ویسی میرے کہا کہیں دے قبضے چھ کون ہے. چوہے نے اٹھ دی مہار نپی ہوئی، اگوں اگوں اٹھ پچھو پچھو. المختصر اگو ایک پانی دا چھوٹا جتنا کھالا گزرتا پہ آئی. واقعہ نہیں سننا پوندا، واقعہ تو جڑا نتیجہ برآمد تھی دے اس تے غور کرنا پوندا. یہ تا بزرگاں دی مجبوری ہے واقعہ بیان کرنا، جو نتیجہ کو سمجھتا آندہ جو واقعہ پہلے بیان کیتا بنے. اگو چھوٹا جتنا کھالا گزرتا پہ آئی، اتھے مان کے چوہا کھڑو گیا. اٹھا کہ جناب گزرو. چوہا کہ نہیں جناب اگو پانی ہے. اٹھا کر دیکھ گندے میں کوئی اتنا گہرا پانی ہے یا نہیں. دیکھ گندے اٹھ پانی دے وچ لتھا، کھالے چ لتھا، گودا تک پانی لگتا ہے. اٹھ باہر نکلا ہے. اسا کہ جناب ایڈا چھکا پانی دا نہیں جس یہ ڈرے کھڑوتے ہو. چوہا کہ جناب تھوڑے گودا تک لگتا ہے، میرے تو سر تو بھی تارے. یہ تو تھوڑے گودا تک لگتا ہے، میرے سر تو بھی تارے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پیر کامل غم گسارے دو جہاں، پیر کامل رازدار کن فقا. کہ او پیر اگر جڑا آپ مرشد نہیں ٹپ سکتا پول تو وہ پچھلے نو کنجے ٹپے سی. جڑا آپ کل برق الخاطف بجلی تو تیز رفتار ہو کے پیر سواگ لجپال پہ اٹپ لے، پیر بارو کریم پہ اٹپ لے، غوث جلی پہ گزر دے، مہر علی پہ گزر دے، معین الدین چشتی اجمیری پہ گزر دے، داتا علی حجویری پہ گزر دے، فرید الدین مسعود گنج شکر پہ گزر دے، کوٹ مٹھن دا گھوٹ پہ گزر دے. انہاں دے نال وابستگی رکھن والے، انہاں دے دامن گیر ہوگن والے، انہاں دے نال تعلق رکھن والے
والے وہ بھی قیامت والے دن جنت دے مسافر بن گئے سے وہ بھی قیامت والے یار جنت دے مسافر ہو سن کیوں اس واسطے کہ اگوں گزرن والا توڑ پچاون والا او ایسا ہے جڑا راہ تے نہیں کھڑوندا حضرت لخت جگر مہر علی نور نظر غوث جلی حضرت محی الدین المعروف کے بلا بابو جی صاحب رحمت اللہ علیہ گولڈا شریف والے وہ انجن نال محبت کریں دیں کہ انہوں کو پوچھا انجن نال کیوں محبت کریں دیو انہوں نے فرمایا اس انجن دی من یہ صفت پسند ہے اس انجن دے نال اگر کوئی فرسٹ کلاس کا ڈبہ لگے اس نو بھی توڑ پچائے اگر کوئی تھرڈ کلاس کا ریاکھے ہویا ڈبہ لگے انجن اس نو بھی راہ دوتے نہیں چھوڑا اس نو بھی توڑ پچائے آپ خود جل دے انجن خود سڑ دے اگر لوگوں نو منزل مقصود کے پہنچائیں دے پیر کامل دی بھی یہ مثال لیا کہ آپ مشکل دی وچ راسی لیکن اس دے نال جڑے دامن گیر وا بستہ ہو سن انہوں صحیح منزل مقصود تے پہنچا دے اے انسان دی کامیابی دراز ہے پنجواں نقطہ انسان دی کامیابی دا کہے کسے دی موت تو سبق سکھنا اے انسان دی کامیابی دا پنجواں نقطہ ہے چھٹا بیان کر کے وقت اجازت کے ویسے تک کیا جی 12 نقطے ہیں وقت کہ موقع انشاءاللہ ملہ مجسر آیا تو بیان کر دے سو پنجواں نقطہ پہلا ایمان دوسرا نیک عمل تیسرا صاف دل چوتھا نیک نسبت تے پنجواں کہے بے گی پنجواں ہے جی انسان دی کامیابی دراز کہن دی موت تو سبق حاصل کرنا مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ شیر رچ لومڑی اے شکار تے گئے جنگل ہے انہوں نے ترائے شکار کی تھے ترائے شکار میں پہلے آکے پہ واقعہ نہیں سنی دا اس دا نتیجہ لکھی دے انہوں شکار کی تھا ایک گاں شکار کی تھی ایک ہرن شکار کی تھا ایک خرگوش شکار کی تھا شیر نے رچ نے لومڑی نے مل کے اترائے شکار کی تھے شکار ہو گیا شیر نے رچ نو آکھا کہ ذرا تقسیم کرو شکار جڑے ایسا کیتے ہیں ایک گاں شکار کی تھی بھی ہرن شکار کیتے بھی خرگوش شکار کیتے اس نو تقسیم کرو رچ دیکھے گاں دیر بھی وات ہرن دیر بھی وات خرگوش دیر بھی خرگوش چھوٹے گزارا نہ تھی سی گاں ہے ولی لیکن گوشت مزرے ہرن ادھا لذیذ گوشت ہے بکرے تو زیادہ لذیذ گوشت ہے ہرن دا ایک کہیں طریقے میں نے حصے آوانی آنا چلاکی تو اس کام کیتا رچ نے اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ تقسیم کوئی مشکل تا کوئی نہیں تو سہو وڈے کہ گاں میں یہ وڈی 4 مانے اس دا وزن گاں تھوا دی میں چھوٹا ہاں ہرن ہی چھوٹا ہے ہرن چلو میں نے چلے وائے لومڑی سارا نالو چھوٹی خرگوش بھی سارا نالو چھوٹا خرگوش لومڑی دے سے تقسیم سو کی ہرن اپنے دے شیر سوچا بھئی دیکھو کتنا چالا آگی ہرن فجر تو گن کے شام تک انسان اشرف المخلوقات دے وہ بھی اس ہرن دی تاہ کے چرخ دے آج سانو ہرن مل گئی ہے کہ یہ اپنے حصے دے وچ پائی کھڑوتا ہے شیر نے لطمت الغیب تماچا مارا رچ نو تے رچ موقع تے ہلاک تھی مر گئی شیر ڈٹھا لومڑی دے لومڑی تو تقسیم کر اسا کا بادشاہ سلامت انہاں دی تقسیم کوئی مشکل تک کوئی نہیں لومڑی چالاک ترین جانور ہے انہاں دی تقسیم کوئی مشکل تک کوئی نہیں فجر ناشتے دے وچ بندہ تھوڑا کھان دے تساں ناشتے دے وچ خرگوش استعمال کر گنا ہے ناشتہ کیتا ہوئے تو وقت دوپارے بندہ تھوڑا کھان دے ہرن تساں دوپارے لے استعمال کر گنا ہے رات لمبی تھی دیئے تے انہیں تساں راتی کھان دے گی جو کہو اے بادشاہ سلامت راتی لے تساں گاں کھا گنا ہے شیر دلو خوش بھی تھی یا مسکرایا بھی صحیح ہر شاید اسے دے حصے آگئی خرگوش فجرے لے ہرن دوپارے لے گاں راتی اسا کا ٹھیک ہے تقسیم تو منو پسند آگئی ہے لیکن اے لومڑی من اے دسا بھئی اے دی چنگی تقسیم سکھی کتوں یا اے دی چنگی تقسیم سکھی کتوں یا لومڑی آکھے بادشاہ سلامت اے تقسیم میں رچ دی موت تو سکھی ہے اے تقسیم میں رچ دی موت تو سکھی ہے تقسیم غلط کی تیس او مویا پہ ہے تے میں بھی اگر سیڑ دی اوہا لات جڑی تلے نہیں لے دا بھج دے لے اگر او بھی میں اپنے حصے چپاں آتا حشر میں دویو تھی ویا
میں کہ خیر ہر شے تیری ہوئے بھئی زندگی بچا بچا اے تقسیم میں رچ دی موت تو سکھیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اے واقعہ بیان کر کے انہوں نے آقا لومڑی نے رچ دی موت تو تقسیم سکھ دی کاش کتنا چنگا ہو گیا کہ تو بھی کہیں نوچے انسان دی موت تو اپنی زندگی دا سبق سکھ دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری چھٹا اور آخری انسان دی کامیابی دراز محبت رسول محبت رسول اے انسان دی کامیابی دراز اصلاح معاشرہ تو بعد دل دا بیڑا صاف کرنا پوسی کبر ختم کرنا پوسی دوری مٹامنی پوسی اللہ دے قربے چاہمنا پوسی ذکر اذکار دی ضرب دل دے لامنی پوسی اس تو بعد اے سینہ اللہ دے انوار و تجلیات دا ورود اور اللہ دے انوار و تجلیات دے نزول دا مرکز بنسی یہ میں تینوں اندر جانا میں نے باہر کون سماسی تے یہ میں تینوں باہر جانا میں نے اندر کون سمانا اندر توئیں باہر توئیں اسا اس تو پاک پہچانا میں بھی توئیں تے تو بھی توئیں وچ بھلا کون نے مانا آکھنا پوسی کہ ہر شے ہوئے ہے یہ اللہ دے انوار و تجلیات بس انسان دی زندگی عارضی زندگی ہے ہمیشہ رحمن والی ذات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے آخری نقطہ انسان دی کامیابی دا کہوے محبت مصطفیٰ بولو سبحان محبت مصطفیٰ میرے حضرت واقف اسرار جلی و خفی نائب غوث جلی حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ حضور دی آمد ہوئی اللہ نے سارے انوار و تجلیات اللہ نے سارے دروازے اللہ نے سارے خزانے اللہ نے سارے پردے اٹھا کے رکھ دیتے اے محبوب اس دے واسطے جو شے بڑھائی ونجے وہ اس نو نتی بھی میں دیئے روٹی اس واسطے بڑھائی گئی مہمان نو روٹی دے دیتی گئی چاہ سنگی ساتھی واسطے بنائی گئی چاہ سنگی ساتھی نو دے دیتی گئی جہیز بیٹی واسطے بنایا گیا جہیز بیٹی نو دے دیتا گیا تے سوٹ تے سہرہ گبرو واسطے بنایا گیا وہ کپڑے گبرو نو دے دیتے گئے اے محبوب مصطفیٰ اے زمین تو آسمان تک مکان تو لا مکان تک فرش تو عرش تک مشرق تو مغرب تک اے جنت دے نظارے اے نوری نظارے اے آدم دے گارے اے فلکان دے تارے اے انصر اے چارے اے محبوب کل کائنات تیرے آستے بنائیے کہندے آستے جیڑی شے بنائی ونجے اس نو ڈتی بھی میں دیئے کائنات سونا تیرے آستے بنائیے اس آستے پوری دی پوری کائنات ستینو عطا کر چھوڑا پیر صاحب نے کیا فرمایا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات کے پردے اٹھا لیتے آمد پہ مصطفیٰ کی آمد پہ مصطفیٰ کی پردے اٹھا دیے ہیں آمد پہ مصطفیٰ کی پردے اٹھا دیے ہیں قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے ہیں اچھی آواز نظر سبحان اللہ معاشرہ سنی بیٹھے ہو آخری نکتہ چند منٹہ دا محبت رسول دا قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے ہیں آمد پہ مصطفیٰ کی پردے اٹھا دیے ہیں یہ کون آ رہا ہے یہ آج کون آیا یہ آج کون آیا یہ کون آ رہا ہے یہ آج کون آیا سوئے ہوئے مقدر کس نے جگا دیے ہیں سوئے ہوئے مقدر کس نے جگا دیے ہیں آمد پہ مصطفیٰ کی آمد پہ مصطفیٰ کی پردے اٹھا دیے ہیں وہ جان اے نصیرت یا جان ان کا خالق یا جان ان کا خالق یا جان ان کا خالق وہ جان
سنا دیے ہیں، ہم نے تو دل کے دکھڑے، ہم نے تو دل کے دکھڑے ان کو سنا دیے۔ تو لاکھ کروڑ ہزار سہی، میں کھدا نہیں لاچار سہی، تو حسن جمال دا مالک ہے، میں کوچا تے بیکار سہی، تو باغ بہار دی رونق ہے، تو گل پھول تے میں خار سہی، مینو شاکر اپنے نال چرک، میں نوکر تو سرکار سہی۔ آمد پہ مصطفیٰ کی، آمد پہ مصطفیٰ کی پردے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ ثانی تا حضور دا دور دی گالے، محبوب مصطفیٰ دے اپنے جسم دا بھی پیانی پیکر دا بھی مجسمے دا بھی بدن عطر دا بھی سایہ اللہ نے نہیں بنایا۔ کیوں آکے دی وجہ کے میں سایہ ہونے کثیف شیدہ لطیف شیدہ سایہ نہیں ہوگا، یہ سچ لطافت ہوئے اس دا سایہ نہیں ہوگا، یہ سچ کثافت ہوئے اس دا سایہ ہوگا۔ اللہ نے محبوب دی تخلیق نور تو کی دیئے، حضور دے خمیر دے اندر اللہ نے نورانیت رکھیے۔ اگر صرف اور صرف بشریت ہویا سایہ تا ہویا، اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو نورانیت جو پیدا کی تھا، اس واسطے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم اطہر دا سایہ ہویا ہی کوئی نہ۔ یہ آکے کنجے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم دا سایہ نہ ہویا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم اطہر دا سایہ نہ ہا۔ کیوں؟ اُدھی وجہ کے گئے نیوٹن ایک سائنسدان آئی، سیب دے درخت دے تلے بیٹھا ہے، وہ تو سیب گرے تے سیب ڈٹھے زمین دے، وہ سوچ پائے گی ہے کچھ سائنسدانہ دے ذہن دے کھلی ہے کچھ چوکھے بیدار ہوں دے، وہ سوچ پائے گی ہے اسے کہ ایدھی کی وجہ بھی سیب ڈٹھے تے تلہ زمین دے آیا ہے، اتنا آسمان تے کیوں نہیں گیا؟ اتنا ہی تمہیں سکتا ہے۔ اس وقت قانون وضع کیتے 11 قانون اس وضع کیتے، کچھ اس دے رات ہو گیا کچھ باقی بچوں، کشش سکل کا قانون، ہر عمل کے کردے عمل ہوتے ہیں، نیوٹن دے قانون۔ اس کا قانون اے وے سیب سوکھے لفظاں اس کا سیب پیدا تھی ہے مٹی چوں، یہ مٹی تے دا بوٹا لگ دینا، سیب دے وچ مٹی دے ذرات موجود ہیں تے زمین بھی ہے مٹی دی، مٹی نے مٹی نو چک گیا۔ چلو ان تھون سمجھ نہ آوے تے انہیں آوے سی، دراک مرین دے ہو تو ساں چھلانگ، دراک مرین دے ہو اتنا لگے میں دے ہو یہ والا تلہ والا دے ہو جی کیوں تلہ والا دے ایسا تے قرآن چھے من تین انسان بنے مٹی چو، انسان مٹی چو بنے تے زمین کس دیئے مٹی دی، مٹی نے مٹی نو اتنا نہ منجن دیتا، مٹی نے مٹی نو چھک دیتا۔ ہانی دا گھر، مکہ دا شہر، سفر معراج، سورت ملکی، سورت بشری، سورت حقی، 1,24,000 پیغمبران دی امامت، سلام، دعا، زمینی سفر ختم، اسمانی سفر شروع، صدرت المنتہا، پہلا، دوسرا، تیسرا، 7ویں اسمان دوتنا، بارگاہ خدا وندی دے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اسا زمین تو سوال کیتا۔ سبحان اللہ۔ میں زمین سان ایک سوال دے جواب لے، اسا اتنا چھلانگ مرے دے تو سن اپنے در چھک گندی، یہ اللہ دا نبی پہلے دوجے تریجے 6ویں 7ویں آسمان تو اتنا چلا گئی ہے تے اللہ دے نبی نو اپنے در کیوں نہیں چھکا؟ اللہ دے نبی نو اپنے در تے کیوں نہیں چھکا؟ سانو 2 فٹ اتنا نہیں ونجن لیں دی، زمین تو اتنا کیا جی گنیو فوراں چھک گندی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آسمانہ تو اتنا چلے گئے تے انہوں نے کیوں نہیں چھکا؟ زمین نے آکھا ہے نادان مد ہے ایک ضابط ہے، مد ہے قانون ہے، میں ہر کنو اپنے در نہ چھک دی، میں اس نو اپنے در چھک دیاں، جڑا مٹی چو بنا ہوئے ہوئے، اللہ دا نبی مٹی چو نہیں بنا ہوئے بلکہ خدا دے نور چو بنا ہوئے۔ بولو سبحان اللہ۔
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اللہ نے نور سے کی. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف کے اندر لکھا وہ مجدد جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ دے نبی دے جسم دا سایہ کیوں کوئی نہیں کہ اس واسطے کوئی نہیں کہ سائے دی ایک روٹین ہے کہ سایہ بعض اوقات بندہ کھڑوتا ہوں دے سایہ نال پوندا پہ ہوں دے دوجا بندہ آن دے اُتے سائے دے پیر رکھ کے لگا وین دے. اللہ نے اپنے محبوب دا سایہ اس واسطے نہیں بنایا سونا سایہ پیدا ہوئے پیر اُتے لوکاں دا آونجے میں نے قبول بھی نہیں سرے تو اے محبوب لا ذل لہو لے شخص ہی حقے کے مطلق نے ریفرنس دیا گیا اسی واسطے اللہ نے سایہ نہیں بنایا. میں نے یہ گوارا نہیں کہ سونا سایہ پیدا ہوئے پیر لوکاں دا ہوئے سرے تو اے محبوب تیرے پہ کردہ سایہ بڑا بنا بھی کو. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام یہ رتبہ شان عطا کی تھی. ممکن نہیں تڑپے جو امتی اپنے گھر میں حضور کا ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ امتی مشکلیں مبتلا ہے کہ اللہ دے نبی بے خبر ہوئے بے خبر ہو جو غلاموں سے تو وہ آقا کیا ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حالات جان دیں لیکن یہ طاقت کہیں دیتی ہے اللہ نے دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یہ طاقت دیتی ہے. اتنے کیوں ہو سکتا ہے اتنے دوروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی دی پکار سن گئے تاکہ این ہو سکتا ہے کہ حضور نے فرمایا فجر لے مرغ اذان دے دے اسور لے وہ کیوں دے دے کہ پہلے آسمان تے ایک فرشتہ ہے اُتی شکل مرغ آرے اللہ نے اُتی شکل مرغ آر بنائیے وہ فرشتہ پہلے آسمان دے صبح سحری دے ٹیم اسور دے ٹیم اذان پڑھ دے اے مرغ اس نو دے دے. یہ سوچیں دے بھی آسمان دے مرغاں ازانہ دیونا شروع کر دیتی ہیں. اتنا بابرکت وقت تہجد دا کہ میں غفلت دے وچ کھڑوتا رہا. حضور نے فرمایا اس فرشتے آسمان آلے نو اے مرغا دیدھا بھی ہے ادھی ازان سندہ بھی ہے تے زمین دو تے کھڑے ہو کے اے بھی اپنی زبان اللہ دا ذکر کرنا شروع کر دیں دے. تیرے گھر دا مرغا تیرے گھر دے ویڑھے دے وچ کھڑے ہو کے زمین تے کھڑے ہو کے آسمان والے فرشتے دی اذان سن سکتے. رب دا محبوب گنبد خضرہ دے وچ جلوہ گر ہو کے امتیاں دا درود و سلام بھی سن سکتے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے یہ طاقت دی اللہ نے یہ قوت عطا فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جس وقت آمد ہوئیے کہندے گھر بچہ پیدا ہوئے محلے آلے چولا کہنے کے آنے محلے آلے مبارکہ دینے سنگی ساتھی اہل شہر اور اہل محلہ ارباب نسبت وہ کیا جی دیں دے ہیں مبارکاں. صرف محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیا مبارکاں فرشیاں دے طرف نہیں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جلوہ گری ہوئی آسمان دے فرشتہ نے مبارکاں پیش کی تھی. کہیں کیا خوبہ کا تجھے سبحان اللہ ہووی مبارکیاں نمائی ہووی مبارکیاں نمائی. آج اللہ دی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہو گئی. اس نبی علیہ السلام دی آمد دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین تو آسمان تک خوشی اور مسرت دی لہر پیدا کر چھوڑیے. اس آستے اس نبی دی آمد ہوتے ہر ذرہ بھی آکتے ہووی مبارکیاں نمائی ہووی مبارکیاں نمائی. تیری خالق نے جھولی وسائی تے آج سنا لالیا گیا ویلج پاک خوشیاں مناؤ سائیں آئے حضور پورا ملکان نے دیتی ودائی تے آج سونا لالیا گیا ویلج پالیا گیا ہووی مبارکیاں نمائی. آج
اس نبی دی آمدی کائنات ذرہ ذرہ پہ آکھ دے یہ بے جان چیزیں، یہ پھیکی نمائش، یہ پھول اور کلیاں، یہ تارے ہٹا دو، جہاں سے گزرنا ہے اس مصطفیٰ نے وہاں میرے سینے کی دھڑکن بچھا دو، ہووی مبارکیاں نمائی، ہووی مبارکیاں جلسے میلاد دے ہر کوئی